باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار صدق اللہ العظیم. اللہ یعلم ما تحمل، اللہ کیا ہے جی؟ مبتدا اسم ہے، لہذا جملہ ہو گیا اسمیہ. تو جملہ اسمیہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے وہ ہے مبتدا. اب یہ آگے اس کی خبر ہے. خبر جملہ فعلیہ ہے، حالانکہ خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. تو خبر ایک اسم بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی مبتدا ہے، تو اس کی خبر کیا ہے؟ یعلم، عین لام میم مادہ ہے، علم یعلم علما، جاننا. تو علم اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. علم کا استعمال ہوا سورہ بقرہ کے اندر، علم کل اناس مشربہم، ہر ایک لوگوں کے گروہ نے اپنا پینے کی جگہ کو عالمہ پہچان لیا، جان لیا اس کو. تو عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے. مبتدا خبر اللہ جانتا ہے، لیکن بات پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں ہوا فاعل ہے، پیچھے چلے جائیں تو اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ اس کا فاعل ہے اور جاننا کیا ہے؟ فعل ہے. اب پھر یہاں پہ آ کے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے. تو اس کا مفعول درکار ہے. اللہ کس چیز کو جانتا ہے. یعلم ما کیا چیز ہے جی؟ اس میں موصول. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کچھ. ایک اور لفظ اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ من. من کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی. جو کچھ اور جو کوئی میں کیا فرق ہے؟ یہ جو من ہے یہ استعمال ہوتا ہے انسان، فرشتے، جن وغیرہ، اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ذویل عقول، عقل رکھنے والوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ من. اور ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایوری تھنگ، بے جان چیزیں. جو کچھ اس میں علم بھی آ جاتا ہے، اس میں چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں ہر شے آ جاتی ہے، ما سوائے انسان. عقول. تو جو کچھ سے جب مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ جب من آتا ہے تو اس کا اصل مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد ہے کہ something not specific. اسپیسیفک کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پورے کمرے میں کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دیں، یہ چیز آپ کہتے ہیں جو کچھ اس کمرے میں پڑا ہے میرا ہے. کسی چیز کو آپ نے اسپیسیفائی کیا؟ نہیں. کسی کو بریکٹوں میں لے آئے ہوں گے، یہ کرسی، میز، پنکھا، فلاں. جب آپ کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے بجائے تمام کی بات کرنے لگتے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ما. جو کچھ بھی ہے نا جی. اب اس کی ذات کیا ہے، اوقات کیا ہے، قیمت کیا ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ایک ہے، دو ہے، عدد کتنے، اس کا ذکر ہے؟ سب کچھ. ما جو کچھ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ایوری تھنگ، سب کچھ جو بھی ہے. صرف اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے اس کی کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، سب کچھ ہی. ما اللہ جانتا ہے جو کچھ. تحمل، ہا میم لام مادہ ہے، حملہ یحمل حملن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. ضربہ یضرب، باب ضربہ سے ہے یہ. اور یہ علم یعلم کس باب سے ہے جی؟
باب سمع سے سمع یسمع، علم یعلم اور حمل یحمل بوجھ اٹھانا. حمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عورت کو حمل ہے صرف مطلب اس میں ایک بوجھ اور یہی اسی معنی میں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو ما تحملو، اب یحملو کا مطلب کیا ہے؟ وہ اٹھاتا ہے، وہ واحد مذکر بوجھ اٹھاتا ہے. یحملانی دو اٹھاتے ہیں، یحملون سب اٹھاتے ہیں، وہ سب بوجھ اٹھاتے ہیں. اور تحملو دو ایک اٹھاتی ہے، واحد مؤنث غائب. تحملو ابھی ایک منٹ آپ کے سامنے یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ایک لفظ کتنی جگہ استعمال ہوتا ہے، دو جگہ. تو اس کے معنی آپ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ جملے میں کیا ہے. مثلا اسی گردان کو لکھ دیتے ہیں، یحملو واحد مذکر وہ ایک بوجھ اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے. اٹھاتا ہے. یحملانی دو بوجھ اٹھاتے وہ دو بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ مذکر غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں. جمع کا صیغہ آ گیا، یہ مثنیٰ کا تثنیہ کا صیغہ آ گیا، دو اٹھاتے ہیں. اور یہ مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. یہ وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موقع پہ موجود وہ بوجھ اٹھاتا ہے. وہ دو بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ سب بوجھ اٹھاتے ہیں. اب آ گیا مؤنث غائب کا صیغہ تحملو. یہ بھی عورت، جس عورت کے بارے میں مؤنث کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ بھی موجود نہیں، وہ بوجھ اٹھاتی ہے. تحملانی دو کتنی اٹھاتے ہیں؟ دو. یحملنا سب اٹھاتی ہیں، وہ سب بوجھ اٹھاتی ہیں. اب یہ آئی ہے، یہ جمع مذکر غائب کی نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث غائب کی یہ ہے. یحملنا یا ٹھیک ہے جی. اب آ گیا مذکر مخاطب یا حاضر. جو بندہ موجود اس کو کہا ہے تم نے یہ کیا، جس کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تحملو 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 دونوں کی شکلیں کیسی ہیں؟ جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا. جی. تحملو تم ایک مرد بوجھ اٹھاتے ہو. تحملانی تم دو بوجھ اٹھاتے ہو. یہ تحملانی کا کیا مطلب تھا؟ مؤنث دو عورتیں بوجھ اٹھاتی ہیں. اور تحملون تم سب مذکر بوجھ اٹھاتے ہو. اب آ گیا مؤنث مخاطب. جس عورت سے اور تم عورت بوجھ اٹھاتی ہو ایک. تفعلینا کے وزن پہ ہے، تفعلینا. اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں تو عام طور پہ جو فعل امر آتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آیا ہے کہ وسجدی ورکعی. ٹھیک ہے، وہ جو یہ ہے نا وہ اس وجہ سے آتی ہے. تو یہاں پہ آئے گا تم واحد اٹھاتے ہو. تحملینا تم ایک مؤنث بوجھ اٹھاتی ہو. تحملانی تم دو مؤنث بوجھ اٹھاتی ہو. تحملنا تم سب مؤنث، تم سب عورتیں بوجھ اٹھاتی ہو. اب آ گیا متکلم جو خود بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ احملو میں بوجھ اٹھاتا ہوں. اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب نحملو ہم بوجھ اٹھاتے. اب یہ تحملانی 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 تین ایک جیسے لفظ ہو گئے. اب یہ مثنیٰ تثنیہ مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے غائب کا، تثنیہ مذکر کا ذکر ہو رہا ہے مخاطب کا، یا تثنیہ مؤنث مخاطب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جملے سے. تحملو اور تحملو تم بوجھ اٹھاتے ہو اور وہ واحد مؤنث بوجھ اٹھاتی ہے. ایک شکل ہو گئی. کیسے پتہ چلے گا؟ جملے سے. جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا. کون سا سے ہم نکالیں گے؟ ابھی نکالنے لگے سر، ابھی آپ کے سامنے ہی نکالتے. تو یہ بات سمجھ آ گئی جی کہ لفظوں کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، جملے میں اس کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے.
اس لیے ابھی ہم استحملو کو چھوڑ دیتے ہیں. تحملو کلو. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے بھائی کہ اس جملے میں تحملو اگر غور سے سنیں جی غور سے تو سن تو گاڑی چلا سو یا پیچھے ہے غور سے سن لیں یہ بات میری انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے. تحملو اگر ہو واحد مذکر مخاطب اور اگر ہو تحملو واحد مؤنث واحد. پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ جی کریں گے. پہلی نشانی واحد مذکر مخاطب ہو کہ تم بوجھ اٹھاتے ہو تو پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسم الفاعل نہیں ہے ظاہراً نہیں آ ہی نہیں سکتا. فاعل اس کے اندر ہے. کیا ہے فاعل؟ انت. تم بوجھ اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے آگے ہو سکتا ہے کہ مفعول آ جائے ہو سکتا ہے کہ نہ آئے لیکن اس کے ساتھ اسم ظاہر نہیں ہوگا. اور واحد مؤنث غائب اگر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اسم الفاعل ہوگا تو پہچانیں گے نا. اگر اس کے ساتھ اسم فاعل ظاہری طور پہ نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اسم الفاعل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیش رفع ہوتی ہے پیش ہوتی ہے. اس میں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی. اب یہاں پہ دیکھیں پیش ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پہ؟ کلو پہ پیش ہے. تو پتہ چلا بھائی اس کے ساتھ فاعل تو ہے آ گیا ہے. فاعل آ گیا ہے. اب فاعل دیکھو کیا چیز ہے کیا بلا ہے یہ جو فاعل ہے. تحملو کلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک. کلن ہر ایک تھا لیکن کلن سے کیا ہو گیا؟ کلو ہو گیا. کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ ہر ایک کا ترجمہ ہے. اب کس کا ہر ایک؟ انسا کا کیا معنی ہے؟ عورتوں. حمزہ نون سے معنی ہے. بابے کروما سے ہے. انوسا یا نسو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مادہ ہونا عورت ہونا. اور ایک اس کا معنی ہے نرم ہونا. انوسا یا انسو. انسا کا معنی کیا ہوا جی؟ محبت. انسا کا کیا معنی ہے؟ میں محبت سمجھ رہا ہوں. کہاں سے محبت نکال دیا آپ؟ تکے پہ لگا. اب آپ کی عمر محبت والی نہیں رہی. جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ الف نون اور سین ہے. انس. اس انس کا مطلب ہے محبت قربت محبت. اب آپ انسا جو ہے اس کو صحیح پڑھیں تو انسا کا معنی کیا ہے جی؟ مؤنث مادہ عورت. اور جمع اس کی کیا ہے؟ اناسن عورتیں. انہوں نے فرشتوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اناسا عورتیں بنائی ہوئی. تو انسا کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت ایک مادہ. یہاں پہ عورت نہیں مادہ ہے. مادہ کا مطلب کیا ہے؟ فیمیل. تو کل انسا ہر ایک مادہ. تو اب سمجھ لگ گئی جی کہ یہ تحملو کیا ہے؟ نہیں سمجھ لگی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب پتہ چل گیا تحملو کا مطلب ہے اٹھاتی. بوجھ اٹھاتی ہے. اٹھانے والی نہیں. بوجھ اٹھاتی ہے. اٹھاتی کہاں سے ہے؟ فعل ہے. اٹھانے والی اسم ہے.
माँ जो कुछ वो उठाती है, कौन उठाती है जी? कुल्लु उनसा, हर एक मादा, इंसानों की हो, जानवरों की हो, कोई भी हो, जो मादा भी है, वो जो हमल उठाती है, जो बोझ उठाती है, यालमु, अल्लाह जानता है, वो जानता है, अल्लाह जानता है। अब जो कुछ जो आ गया ना इसमें, every mother. इसमें जो कुछ आया तो ये हो गया अनलिमिटेड। आगे मैंने कहा स्पेसिफाई नहीं किया तो अनलिमिटेड हो गया। एक औरत चली जाती है हॉस्पिटल में, उसको, वो प्रेग्नेंट है, वो चेकअप करवाती है, जदीद साइंस में उसे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की। जदीद साइंस ये बता देती है जी 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 कि नहीं बताते बता देती है। टांगे पूरी हैं कि नहीं, नहीं दिल बताती है, दिल धड़क रहा है कि नहीं, धड़कन ठीक है या गलत है, खून की गर्दश सही है कि नहीं, दिमाग बन रहा है कि नहीं, भाई ये चीजें बता देती है। जी बताते लेकिन ये चीजें लिमिटेड हैं। अब उसके अंदर फिरौन पल रहा है या कोई अल्लाह का वली पल रहा है, ये मशीन बता सकती है? नहीं, इसने बाहर निकल के क्या तमाशे करने, ये बता सकता है? नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। और अगले लम्हे इसके साथ क्या होने लगा, ये मशीन बता सकती है? नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। अनलिमिटेड जो कुछ उसने उठाया हुआ है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उस बच्चे की, वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह जानता है। यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा। आज मशीनें आ गई ना, जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो नहीं थी। वाह, और ये माँ इसका पहला मफूल था। यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा, किस चीज को जानता है? जो कुछ एक मादा ने, हर एक मादा ने उठाए रखा है, उठाती है, उसको जानता है। वाह और माँ, फिर वही आ गया माँ, इसमें मौसूल जो कुछ। अब इसमें भी स्पेसिफिकेशन नहीं। तगीजु, गैन, ये ज़ाद, गाज़ा, यगीज़ु। ये इसके मानी समझना है तो इसको एक और मानी से समझ लें। ये हम मानी है नक़सा यनक़ुसु के, नक़सा नक़सा यनक़ुसु, क्या इसका क्या मतलब होता है? कम कर। नक्स कहते हैं कम करने। हम क्या कहते हैं नक्स को? नुक्स। फॉल्ट करते हैं, हम नुक्स कह देते हैं। इस चीज में नुक्स है, नुक्स नहीं है। असल लफ्ज क्या है? कमी रह गई, नक्स। उसमें यानी कोई चीज कमी रह गई, हट गई, कुछ कमी है उसके अंदर। तो गाज़ा यगीज़ु का मतलब क्या है जी? सुकड़ना, कम होना, सुकड़ जाना किसी चीज का। तो गाज़ा यगीज़ु, गाज़ा वो सुकड़ा कम हुआ, यगीज़ु वो सुकड़ता है या कम होता है। यगीज़ानी, दो कम होते हैं, यगीज़ूना सब कुछ सब होते हैं, और तगीज़ु वो मुन्नस और तुम एक मुज़क्कर गायब। अब ये वही बात हो गया तहमिलो वाली, या वो तुम वाहिद मुज़क्कर बोझ उठाते हो या वो वाहिद मुअन्नस उठाती है। तो तगीज़ु के भी दोनों मानी हो गए। जी जी, या तुम सुकड़ते हो या तुम वो सुकड़ती है, या वो सुकड़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो तगीज़ु, अब इसके आगे अगर आ गया इस्मुल फाइल जाहिरन तो ये क्या बन जाएगा? मुअन्नस बन जाएगा। इसमें फाइल की क्या निशानी है जी? पेश होगी इसम पर, है पेश। जी जी, अल अरहाम, तो पता चल गया ये वाहिद मुज़क्कर मुखातब नहीं है बल्कि वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। वो सुकड़ती है, क्या सुकड़ती है जी? अल अरहामु, रे हे मीम। रहम किस चीज को कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसमें? वूम, जिसके अंदर बच्चा पलता है, रहम। तो
اس کی جمع کیا ہوئی؟ ارحام. رحم کے ایک رحم کی جمع کیا ہوئی؟ ارحام. ارحام. ارحام یعنی بہت سے بچے دانیوں. بچہ دانی کو کیا کہتے ہیں؟ رحم. رحم. تو الارحام کیا ہوئی؟ زیادہ بچے دانی. اب یہ سکڑنے والا کون ہوا؟ فائل کون ہے اس کا؟ رحم. رحم. سکڑنے والا کون ہے؟ رحم ہے. رحم. سکڑنے والا، بڑھنے والا. جو کچھ سکڑتی ہیں کیا چیز ہے جی؟ بچہ دانی. جو بچہ دانی ہے یہ اس میں جو کچھ سکڑ جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے. کیا کم ہو رہا ہے؟ وا اور اور ما. جو یہ دوسرا مفعول تھا، یہ تیسرا. تزدادو. زے یہ دال. زیادہ. زادہ یزید. یزیدو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑھنا. زیادہ زیادہ کرنا. اضافہ کرنا. زیادہ یزیدو. اب یہ چلا گیا باب افعال کے اندر، باب افتعال. تادہ. استادہ سے کیا بن گیا؟ تے کس میں کنورٹ ہو گئی؟ سین. دال میں. ازداد. استادہ سے بن گیا ازدادہ. افتعال. ازدادہ یزداد. یزدادو. زیادہ کرنا تھا، اضافہ ہونا تھا، کرنا تھا، اور یہ کیا ہو گیا جی؟ ہونا. زیادہ ہو گیا. ہونا. یزدادو وہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں اتمام کے معنی بھی آ گئے. اتمام کے جی. تو وہ زیادہ ہوتا ہے. اور تزدادو وہ زیادہ ہوتی ہے. وہ زیادہ ہوتی ہے. اب اس کا جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ ارحام. یعنی بچے دانی جو ہے، جو رحم ہے، رحموں میں کیا چیز سکڑ رہی ہے اور کیا بڑھ رہی ہے، کیا کمی ہو رہی ہے اور کیا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ ہی. اللہ ہی جانتا ہے. ما تحمل کل انسا جو ہر عورت نے، ہر مؤنث نے حمل کی صورت میں پیٹ میں اٹھا رکھا ہے. وما تغیض الارحام اور جو پیٹ کم کر رہے ہیں ان کو بھی. وما تزدادو اور جس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے پیٹوں کے اندر، جو بڑھ رہے ہیں اور جو گھٹ رہے ہیں، جو اضافہ ہو رہا ہے، جو کمی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ. یعنی ایک سیکنڈ میں. لیکن اگر ایک سیکنڈ میں بچے کو آکسیجن نہ ملے ماں کے پیٹ کے اندر تو کدھر گیا؟ مر گیا. مر گیا. دل نہ دھڑکے تو مر گیا. اس کے اندر جو خون اور جو چیزیں گردش کرنے والی ہیں وہ گردش نہ کریں تو مر گئے. تو ایک لمحے میں خون گردش کر رہا ہے، سانس آ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، وہ بچہ حرکت کر رہا ہے. اگر اس ہر حرکت گھٹتی بڑھتی چڑھتی ہر ایک حرکت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. انسان کے اندر انسان پال رہا ہے. ہاں. تو اب یہ بنیادی طور پہ جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی صفات بیان ہو رہی. پچھلی آیات میں بھی آپ نے دیکھا یہ اللہ کا علم ہے. تو یہ اللہ کا علم ہے. اور اب یہ استنافیہ ہو گئے، یعنی اب یعلم سے معاملہ ہٹ کے ایک اور بات. نئی بات آ گئی. اور کلو. اب یہ کلو نہیں آیا تو مضاف بن گیا. ہر ایک کس چیز کا؟ ہر ایک شیء. ہر شے کا. ہر ایک شے کو، ہر ایک شے. یہ کیا ہے؟ کلو کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے تو نئے جملے کا کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا. کلن اسم ہے کہ فعل ہے؟ کلن اسم ہے. تو جملہ کون سا بن گیا؟ اسمیہ جملہ بن گیا. اور اسمیہ جملہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور مبتدا یہاں کس شکل میں ہے؟ کل شیء مرکب اضافی میں. یہ مرکب اضافی بن گیا مبتدا.
اور عندہ بمقدار، عندہ کیا ہے؟ خبر عندہ ہے کیا؟ یہ فعل پہ مربع ظرف۔ متعلق فعل عندہ کیا ہے؟ ظرف۔ ظرف، ظرف مکان، کسی کے पास قریب ہونا، نزدیک ہونا. تو عندہ، عندہ مضاف، ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف मजाफ होता مضاف ہوتا ہے. کل شیء इंदा عندہ، عندہ کا مطلب کیا ہے؟ قریب، پاس. पास تو یہ مضاف بنا تو کیا سوال کس پیدا کے ہوا؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ عندہ हु उसके पास اس کے पास پاس. پیچھے یہ بھی جائے. مضاف مضاف الیہ بن گئے. जी जी تو یہ اس کو آپ پیچھے پلٹا کے لے جائیں تو کہاں چلا अल्लाह की جائے گا؟ तरफ जाएगा اللہ. یعنی ہر ایک شے اس کے پاس ہے. بعض بھی حرف جاد جر ہے. کیا مطلب ہوا؟ पास ساتھ. کس اس کے پاس ہر ایک چیز، اس کے نزدیک ہر ایک چیز کس کے ساتھ ہے؟ بمقدار، قاف دال رے مادہ. قدر اس کے کتنے معنی ہوں گے جی؟ قدر، یک، يقدر دیرو یقدر. کتنے اس کے مصدر ہیں؟ قدرن، قدرن، قدرتن. 3 مصدر ہیں اس کے. سبحان قدر، یقدر، قدرن، قدرن، قدرتن. قدرن کا کیا معنی ہو گیا جی؟ عزت، قدر، قدر 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 اس کا مطلب ہو گیا بھائی اندازہ، اندازہ. اندازہ، تخمینہ. جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دال پہ کیا ہے؟ کلکلہ، اور کلکلہ جو ہے جزم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات جس رات اللہ نے پوری کائنات کا اندازہ تخمینہ لگا دیا تھا. جس رات اللہ نے پوری کی پوری کائنات کا سیٹ اپ بنا کے کہہ دیا بن گیا، بس آپ شروع کرو کائنات کو، سٹارٹ اٹ. قدرن، قدرن، اندازہ. قدرن کا مطلب اندازہ ہے. قدرن کا مطلب ہے اندازہ، تخمینہ. قدرن کا معنی کیا ہے؟ آپ میری قدر نہیں کرتے. تعظیم، تعظیم، قدر کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے ویلیو لیس. ویلیو کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ویلیو ہو، جس کی قدر اہمیت ہو، اہمیت ہو. You made me a valueless person. تم نے مجھے بڑا بے قدرہ کر بنا دیا، کر دیا. ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. غالب، غالب کے بڑے اچھے. قدرن تعظیم. اور قدرتن کیا معنی؟ قدرت رکھنا، قدرتن کا معنی ہے قابو، قابو قابو پانا کسی پہ. قدرت رکھنے کا کیا معنی؟ ان اللہ علی کل قدرتن سے قادرن، قادر قادرن سے قدیرن. کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدرتن کے مصدر سے ہے. جی جی، سبحان اللہ. ما قدر اللہ اب کا قدری حق قدری ہی، جو اللہ کی قدر، جو تعظیم کرنی چاہیے تھی وہ تم نے نہیں کی. 1 منٹ رہ گیا سر، کس نے جی؟ بیٹری بند. اچھا جی، تو چلے. تو قدر مقدار کیا ہے؟ مفعال ان کے وزن پہ ہے. مفعال اس میں اعلیٰ، آلہ ہے. مفعال. تو تخمینہ لگانے کا پیمانہ، تخمینہ اندازہ لگانے کا پیمانہ.
تو کل شیء عندہ بمقدار، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پیمانے کے مطابق اندازہ لگایا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، کتنا ہے، 1 انچ، آدھا انچ، سینٹی میٹر کیا ہے، اس نے کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، منٹا بیگ رہ گئے. تو یہ وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے کہ 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور لکھ کے جاتا ہے اتنا رزق کھائے گا، اتنا جیے گا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کس طرح چلا جائے گا. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے اندازے اور اس کی قدرت میں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پیٹ میں ماں کے بچہ ہو تو اس حلال خوراک کھلاؤ اس کو، حلال، اور وہ تب بھی سنتا ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سناؤ، تلاوت کرو، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر پلتے پلتے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے فیض یاب ہو اور کوئی معاملے اس کے درست سے درست ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، چلیں اب ٹائم دیکھیں، پڑھ لیتے ہیں جی. اللہ ہے، یعلم جو جانتا ہے، ما تحمل جو کچھ اٹھاتی ہے، کل انسا ہر ایک مادہ، اس کو اللہ جانتا ہے. دوسرا مفعول کیا ہے؟ وما، اور اس کو بھی اللہ جانتا ہے، تغیض الارحام جو پیٹوں میں سکڑ رہا ہے، وما تزدادو اور جو چیز بڑھ رہی ہے، پیٹوں کا بڑھنا اور سکڑنا، یہ اصل معنی اس کا یہ ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر ایک شے، عِندَهُ اس کے نزدیک ہے، مقدار ایک پیمانے کے مطابق اندازہ کی گئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو دیکھ لیتے ہیں. اللہ یہاں پہ اب کیونکہ آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے، گو کہ یہ حمزۃ الوصل ہے لیکن اس کو زبر سے پڑھیں گے. اللہ، اور اللہ کا لام جب پیچھے زبر ہو تو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. اللہ یعلم ایک ایک حرکت ہے، ما 2 حرکتیں ہیں. تحمل ہا کو حلق کے اوپر سے نکالنا ہے، تا کو پتلا پڑھنا ہے. تحمل کلو انسا، اس کو ناک سے نکالنا ہے، زبان ہوا میں رہے، انسا. اور یہ سا اور سین میں فرق کیا ہے؟ سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور یہ سا زبان کے اگلے حصے کو دانتوں کے ساتھ لگانا ہے. انسا، سا، ٹی ایچ کا آواز آنی چاہیے. وما اور تغی 2 حرکتیں ہو گئیں. تغیظ ایک، تغیظ الارحامی ہا 2 حرکتیں، می و ما 2، تزدادو دا 2. وکل شیء، اب یہ ان آ گیا ہے، شیء تو تنوین کا نون ہے اور آگے آ گیا عین. عین کیا ہے؟ ہلکی. تو اس کا اظہار ہوگا، کل شیء نہیں ہوگا بلکہ کل شیء عندہ. اب یہ نون کو ناک سے ادا کرنا، عندہ کا نون جو ہے زبان ہوا میں رہے. کل شیء عندہ، شیء عندہ. مقدار میں کیا ہے جی؟ قاف کا کلکلہ، بمقدار، اور ہیوی موٹا ہے، بمقدار. رے کا کلکلہ نہیں کر دینا، مقدار نہیں کر دینا، مقدار، بس آواز جا کے وہاں پہ ڈراپ ہو جائے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم خطاياهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم حاسبهم حسابا يسيرا اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا